اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ سورہ رعد کی پہلی آیت گزری تھی جس کے اندر ذکر تھا کہ دیکھو اس سورہ کے اندر یہ سورہ رعد، اس کی تمام آیتیں، اس کا ہر لفظ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا پیام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام اپنے منتخب بندے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، بھیجا ہے، اتارا ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہر انسان کے لیے پیام ہے، ہر انسان کے لیے حکم ہے، ہر انسان کے لیے ایک حقیقت بیان کرنا ہے اور یاد دلانا ہے۔ ہر انسان کو اسی حقیقت کے اوپر قائم اور باقی رکھوانا ہمارا مقصد ہے۔ جو اس مقصد پر رہے گا اس کو ہم مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ہمارا منتخب بندہ کہتے ہیں۔ تو اس کو پہچاننا یعنی اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا کیسے؟ سب سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پہچانو۔ آپ کا رب آپ سے دور نہیں ہے لیکن اس کو جانو اور پہچانو۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، عام طور پر مسلمان کے لیے تو خاص طور پر اس فکر کو پیدا کرنا، تب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، کبھی وہ غائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو ہر چیز پر تمہاری نظر پڑتی ہے لیکن تم اس کو گرفت میں نہیں لاتے ہو۔ یہاں سے اللہ کی اس قدرت کی چیزیں، اللہ کو پہچاننے کی چیزیں کیسی ہیں؟ دیکھو تمہارا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمام آسمانوں کو اونچا بلند کیا، کوئی ستون نہیں ہے، بلا کسی ستون کے، بلا کسی پلر کے۔ ترونہا، تمہیں دکھ بھی رہا ہے نا، تمہیں محسوس بھی ہو رہا نا۔ جتنے انسان گزرے اور جتنے انسان موجود ہیں، روزانہ ہمیشہ آسمان پہ نظر پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظریں دو پیدا کی ہیں، کان دو پیدا کیے ہیں، آنکھیں بھی دو پیدا کی ہیں۔ یہ ظاہر کے ہٹر، یہ جتنے ظاہری چیزیں یہ باطنی طور پر بھی ہیں۔ یہ ظاہری نظر سے باطنی نظر پر، دل والی نظر سے۔ سورہ حج میں تفصیل آئے گی وضاحت کے ساتھ، اور دوسرے پاروں میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ انسان حقیقت میں تو اندھے نہیں ہیں لیکن ہاں اندھے ہیں، دل کی آنکھ کے اندھے ہیں، دل کے کان کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔
سینوں کے اندر جو موجود دل ہے اس کی آنکھوں سے اندھے ہیں. ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو پہچاننا، جو پہچانتا ہے وہ بینا ہے، جو پہچانتا ہے وہ بینا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ اندھا ہے. تو لہذا ان آنکھوں کے ذریعے سے، ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے تمہارے رب کی تجلی کو، تمہارے رب کی قدرت کو، تمہارے رب کی حقیقت کو، معرفت کو، پہچان کو تم یہ نظر ذریعہ بنے گی دل کی آنکھ کی، دل کی آنکھیں یعنی سمجھنے کی، جاننے کی. تو سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمام آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے اونچا کر دیا، اور ان آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو. کیا دیکھ رہے ہو؟ آسمان اوپر ہے. کیا دیکھ رہے ہو؟ کسی سہارے کے بغیر ٹھہرا ہوا ہے، کوئی پلر نہیں ہے. ہے کیا؟ نہیں ہے. حقیقت میں نہیں ہے. جب نہیں ہے تو دکھیں گے ابھی کہاں سے؟ جب نہیں ہے تو دکھے گا بھی کہاں سے تمہیں؟ یا ایک یہ پلر ہے تمہیں کہاں سے دکھے گا؟ وہ قدرت کا، حکم کا. آسمان اس کے لفظی معنی خود ہے اونچائی، بلندی کے اوپر. وہ کون سی بلندی ہے، کہاں تک بلندی ہے وہ نہیں معلوم. ہر اونچی چیز کو سماؤن کہتے ہیں. آپ کے سروں کے اوپر ہے، زمین کے اوپر انسان رہتا ہے، اس کو ساری کی ساری زمین کو کور کیا ہوا ہے. زمین کے اس حصے سے زمین کے حصے تک چلے جاؤ، نظر پڑتی ہے، نظر اٹھتی ہے تو آسمان دکھتا ہے. کبھی ابر کے ساتھ دکھتا ہے، کبھی بغیر ابر کے دکھتا ہے. ابر دکھتا ہے تو کبھی سفید ابر ہے، تو کبھی سیاہ ابر ہے، کبھی سرخ ابر ہے. پھر وہ آسمان سے یعنی اسی بلندی سے وہ ابر برستا بھی ہے، ابر گرتا بھی ہے. ابر برستا بھی ہے، ابر برستا بھی ہے، ابر گرتا بھی ہے، ابر پتھرے مارتا بھی ہے، جس کو آپ اولے گرنا بولتے ہیں. وہی ابر کبھی دھیرے دھیرے موسلادھار، کبھی تیز کبھی آہستہ دنوں تک برستے رہتا ہے. جب وہ سفید رہتا ہے، سارے آسمان پر چھایا ہوا رہتا ہے. جب وہ سیاہ رہتا ہے، ایک دم بڑے دھڑ دھڑ سے تیز رفتاری کے ساتھ گرتا ہے. گرتا ہے تو بہت گرتا ہے، پھر رکتا ہے تو ایک دم رکتا بھی ہے. پھر وہی ابر جو دکھ رہا ہے گرا ہے، کئی بار گرا ہے. دنیا بننے کے بعد سے، دنیا بننے کے بعد سے کئی بار گرا ہے. جب گرا ہے تو پانی نہیں، آگ برسی ہے. ایک مرتبہ کا تذکرہ قرآن نے بار بار ذکر کیا. پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے قوم کے اندر، انسانوں کے اندر قحط والی کیفیت پیدا کر دی. ایک سال کے بارش کے نہ ہونے سے یا کم ہونے سے اس کو قحط نہیں کہتے. یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے 2 4 6 سال تک چلنے لگتا ہے، تو پھر انسان کے اختیار کے باہر کی بات ہو جاتی ہے. دنیا کے انسان مل کر بھی پوری طرح مدد اور تعاون کر نہیں پاتے.
جب یہ کیفیت ہوگی تو ہر کسی کو پانی کے لیے بے چینی پیدا ہوئی، لیکن پانی کیوں رکا ہے، بارش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اپنی زندگی، اپنی فکر، اپنی حرکتیں، اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانا سوچا بھی نہیں انسانوں نے۔ لہذا جب ابر آیا تو اتنی خوشی ہوئی، بیمار سے بیمار شخص، بیماری زیادہ تھی، بیماری زیادہ تھی، جب کھانے کو نہیں، پینے کو برابر نہیں، ہمیشہ فکر والی زندگی، راحت والی زندگی نہیں، خوشی والی زندگی نہیں، تو استقبال کرنا چاہا ابر کا۔ ابر کیا ہے؟ آسمان کو ہر ایک ایسے حالات بنانے والے نے، وہ بنانے والا اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو پہچاننا ہے۔ جب برسا تو آگ برسی، آگ برسی تو کیا آگ کی بھٹی ہے اوپر؟ آگ کی بھٹی ہے، واٹر ٹینک ہے پانی برسنے کے لیے، لیکن وہ فی السماء رزقکم، انسانوں اچھی طرح سن لو، خاص طور پر تم، اس لیے کہ تم سے جڑا ہوا ہے، بالواسطہ تم سے ہر حیوان جڑا ہوا ہے، تمہارے لیے، تمام حیوانوں کے لیے، اور جب تک یہ ہے تم موجود ہو، جب تک یہ ہے تمہاری حیات ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر حیات والی چیز، ہر رینگنے والی، حرکت کرنے والی، چلنے والی، دوڑنے والی، تیرنے والی، کھسک کر چلنے والی چیز، یہ تمام کی تمام چیزوں کے وجود کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے بارش کا، پانی کا، آسمان کا۔ اس لیے قرآن نے کہا تم تمام کا رزق آسمان میں، تم تمام کا رزق اوپر سے آتا ہے۔ تو سماؤن کے معنی اونچائی بلندی، اور جو بھی حقیقت ہے اس کی، سائنس والی دن سائنس سے پڑھنے والے اب اس کی حقیقت تو جانتے ہیں، ان سے بڑھ کر جو مذہب بتاتا ہے، جو ایک حقیقت ہے، دنیا اسی کی مذہب کے بتانے کی بنیاد کے اوپر ہی تحقیق میں چل پڑی ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہی کی وجہ سے سائنس کی دنیا بھی ساری تحقیق پہ ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ الشورى میں پارے 25 میں ذکر آئے گا، اجی تم یہ جو مخلوق سمجھ رہے ہو، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ صرف زمین پر ہے، اجی آسمانوں میں بھی ہے۔ جب اللہ کا منشا ہوں گا تو ایک دن ان تمام کو آپس میں ملائے گا بھی، کب ہوگا کیا ہوگا پتہ نہیں، سب اسی بنیاد کے اوپر ساری تحقیقات ہیں، لیکن انسان پہنچ پاتا کیسے؟ پھر فرمایا کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق، کرتے چلو، کروانے کی طاقت ہم دیں گے، سوچنے کی فکر ہم دیں گے، لے جائیں گے اوپر تک تمہیں ہم ہی، غور کروائیں گے ہم، لیکن تم اس غور و فکر کو دنیا کے ساتھ جوڑ دو گے، یہ تمہاری شرارت ہے، شیطانیت ہے، لیکن اس کے ساتھ حقیقت خداوندی کے اوپر یقین رکھ لو گے تو تمہاری ایمان ہے، دیانت ہے، امانت ہے، اور تمہارے لیے جنت اور اللہ کی رضامندی کی بشارت ہے۔ تو لہذا یہ وہ آسمان کو جو تم دیکھ رہے ہو پیدا کیا، آسمان کا ذکر کر کر کائنات کی ہر چیز بیان کرنا، جتنے مخلوقات ہے ہر چیز کا بیان کرنا ہے، یعنی انسان کا بھی ذکر کرنا ہے، ہر مخلوق کا۔ تو ساری دنیا کے فضا میں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، سمندر کے اندر،
پہاڑیں وغیرہ تمام کی تمام مخلوقات، ان تمام کے اوپر آسمان، ان آسمانوں کو پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ، اور وہ ان تمام کے پر کور ہے۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر ان تمام کو پیدا کر کر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اس کے نظام کے اوپر قائم ہو گیا۔ رب العالمین وہی ہے، سارے کے سارے جتنے عالم ہیں ان کا رکھ والا، دیکھ والا، قائم رکھنے والا، اس کے ذرا برابر بھی فرق نہ آنے والی چیز کا اہتمام کرنے والا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ پھر یہ کر کر عرش کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں، عرش کی تفصیل آئے گی قرآن میں ہوتے ہوئے آئی ہے، مختصر وضاحت اتنی ہے۔ عرش بھی ایک مخلوق ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، بلکہ عرش ان چیزوں میں سے ہے، 4 چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راست اپنے ہاتھوں سے خود نے بنوایا، ساری کائنات اسی نے بنائی، ہر چیز اسی کے ذریعے، لیکن ساری کی ساری کائنات کو بنا کر تمہاری حیات کو، تمہاری زندگی کو، تمہاری موت کو، تمہارے اٹھنے کو، تمہارے چلنے کو، تمہارے پھرنے کو، ہر چیز کے اندر ایک کرنے کو اللہ نے ایک نظام کے ساتھ بنا کر جوڑ دیا، اور وہ حوالے کر دیا فرشتوں کے، اور وہ غلطی نہیں کرتے اور وہ غافل نہیں رہتے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اللہ کے فرمان پر ہو رہا ہے، وہ اللہ ہی کر رہے ہیں، لیکن اس سے وہ اللہ کرنے ہونے کے اندر فرشتوں کو درمیان میں رکھے، لیکن 4 چیزیں فرشتوں کو بھی درمیان میں سے ہٹا دیے۔ اس میں سے ایک چیز، جب دوسری چیزیں آئیں گے تو ذکر کریں گے، ایک چیز عرش کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طور پر بنوا لیا، تو وہ عرش بھی ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے۔ سادے سیدھے الفاظ میں جو قرآن ظاہری طور پر سمجھ میں آنے والی چیز، جو ظاہر ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اس سے کے علاوہ ایک حقیقت ہے۔ ظاہر اتنا اچھا ہے، اتنا تو یقین رکھنا ہے، عرش ایک چیز ہے جو ساری کی ساری کائنات کو کور کی ہوئی ہے۔ کائنات کہاں ہے؟ یہ آسمان تو قریب میں ہے، سب سے قریب میں تمہارے، پھر ایسے آسمان سے جو مذہب جو بتاتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت، اس زمانے کی مسافت کا حساب، اونٹ کی مسافت، چلیے مان لیتے ہیں تمہارے انداز سے سائیکل کی رفتار نان اسٹاپ 500 ایئرس تک رننگ کرتے چلو، پھر اندازہ لگاؤ کتنا فاصلہ ہوا، تو اتنا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں ہے، پھر ہر آسمان کا تھکنس بھی اتنا موٹا ہے، 500 سال کے مسافت کا۔ اب وہ چیزیں کرنے کے بعد ان تمام آسمانوں کے اوپر یہ مسافت بھی طے کروائی گئی، پھر ہر آسمان کے چکر کروائی گئی، 7 آسمان سے بہت آگے سدرۃ المنتہی، پھر اس کے بعد رف، پھر عرش تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمہارے رسول ہیں، جن کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو خوابوں کے ذریعے سے منظر دکھلا دیا گیا، لیکن تمہارے پیغمبر کو ہر چیز کی حقیقت کا مشاہدہ کروا کر تمہارا انجام، تمہاری بہتری، تمہاری ترقی، تمہارا اونچا مقام، جو نبی کو مانتے ہو وہ دیانت پر قائم رہتے ہو، اتباع پر قائم رہتے ہو، اور رہنا ضروری سمجھتے ہو اور ضروری ہے، تو جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے ایک سے مشاہدہ کروا دیا۔ جب تم نبی کی اتباع کرتے ہو یقین رکھ کر، تو گیا تم نے بالواسطہ مشاہدہ کیا،
دنیا میں ہزاروں بیسوں چیزیں ہیں. یہاں پر موجود ایسے شخص بیسوں ہیں، ایسے بیسوں شخص ہیں جو دنیا کا بڑا حصہ کا مشاہدہ نہیں کیا. مثلا کوئی لندن گیا بھی نہیں، کہو ہے مانتا ہے. گیا تھا نہیں، مشاہدہ کیا نہیں، مگر اتنے وثوق کے ساتھ سنا ہوں وہ انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہر ملک کو لے لو، لیکن ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے جبکہ گیا نہیں، جبکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو آپ کے پیغمبر کو مشاہدہ کروا دیا گیا. آپ کے پر یقین تو پھر اللہ کے کلام کے اوپر یقین، آپ کے واسطے سے آپ کی بتائی ہوئی چیز کے اوپر یقین، وہ ایمان کا کمال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو، یہ ہماری نظر کی انتہا کا نام ہے جو دکھ رہا ہے، حقیقت بہت آگے 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 ہے. جس کی نظر بہت کمزور ہے یہ بلڈنگ کے اوپر ہی دکھتا ہے وہ، یہ آسمان. جس کی نظر جتنی ہے اور دور دکھائی دیتا ہے، پھر ایک حقیقت ہے وہ. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. پھر اس کے بعد اس آسمان میں دیکھو، آسمان میں چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا اور پابند فرما دیا. اب وہ پابند ہو گئے، پابند ہو گئے، اس میں فرق نہیں. اسی پابندی کے نتیجے میں یہ موسم کی تبدیلی، آج جو تم ٹھنڈک محسوس کر رہے ہو جو کل تک گرم تھا. کیسے قائم کیا یہ بھی بتا دیا. بتا دیا رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، نکلنے والا مقام مشرق. اپنی ربوبیت کو یقین دلاتے یہ تک فرمایا اجی جہاں سے سورج کو اس کی روشنی کے ساتھ جو طلوع ہوتا دیکھتے ہو، وہ کروانے والی ذات، اس کی طاقت رکھنے والی ذات، اسی کا نام ہے رب. اسی نے پیدا تم کو کیا، اسی نے کائنات کو باقی رکھا، چلا رہا ہے. وہ رب المشرق ہے، رب العالمین کے تحت میں وہ ذات، وہ رب المشرق ہے. پھر اس کو غائب کر رہے، مغرب میں ڈبا دے رہے ہیں، وہ رب المغرب ہے. تو گویا کہ پورا کا پورا دنیا کی ہر چیز کیا قائم اور باقی رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، رب المشرق والمغرب. پھر آگے بڑھو، رب المشرقین والمغربین. اجی دو مشرقوں والا بھی رب انہیں چاہیے، دو مغرب والا رب بھی وہی چاہیے. یہ عام فہم میں موسم کی تبدیلی اسی کے ساتھ تو ہے. سورج ادھر سے ایسے اتنے سے روٹ میں ایک زمانے تک، پھر ادھر سے ادھر. مشرق کے دو روٹ ہو گئے بڑے، مغرب کے دو روٹ ہو گئے. جب ایسا نکلا تو ادھر ڈوبے گا، ایسا نکلے تو ادھر ڈوبے گا. پھر رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا، بہت سارے مغربوں کا. روزانہ سورج ایک طرف سے نکلتا نہیں، ایک ہی جانب ایک ہی پوائنٹ پر نہیں ڈوبتا، روزانہ الگ سمت ہے اس کی. اس طرح پورے 365 365 چکر ہیں، 365 طرف سے نکلتا ہے، ایسے 365 اس پہ ڈوبتا ہے. تو تمام مشرقوں کا، تمام مغربوں کا رب بھی تو وہی رب ہے، اسی نے پیدا کیا.
تو قرآن میں 3 آیتیں ملیں گی اس طرح، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب، معنی میں فرق نہیں ہے، دھیرے دھیرے ہر چیز حقیقت سمجھا دی گئی، تو اسی کی وجہ سے ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیے، عرش پر مستوی ہو گئے، اور اس کا مفہوم یوں سمجھنا چاہیے۔ قرآن 2 طریقے سے ذکر کیا، جگہ جگہ الرحمن علی العرش استوى، یہاں بھی ہے استوى علی العرش، جگہ جگہ آئے گا تو یہ بھی ایک سے زائد مطلب آئے گا، معکم ہوا معکم ہوا معکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اس کے نظر سے، اس کے مشاہدے سے، اس کی نگرانی سے، تم سے ہرگز ہرگز دور نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا جب ایک شخص دم توڑنے کی تیاری میں ہے، دم ٹوٹنے ہیں، نزا کی حالت میں ہے، اس کے اپنے جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محروم کہ میں قریب تھا، اللہ فرماتے تم جھوٹ کہتے ہو، تم سے زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں، لیکن تم کو عطا ہے نہ پتہ ہے۔ تو انسان سے سب سے زیادہ قریب انسان کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا میں اعتبار سے پیدا کرنے والا دور ہے، پالنے والا دور ہے، ساتھ رہنے والا دور ہے، یہ ظاہری طور پر ساتھ رہتے ہوئے بھی سب سے زیادہ دور ہے، تمہارا رب کبھی تم سے دور نہیں ہے۔ تو پھر 2 مفہوم ملے آپ کو، اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ، ہر وقت ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ایک ہی وحدہ لا شریک۔ پھر آخرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر ہیں، اتنا حقیقت الگ ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کے اوپر قابو، کنٹرول، نگرانی اللہ کی ہے۔ تو پھر چاند اور سورج کو قائم اور باقی رکھ دیا ایک نظام کے ساتھ، اور تمہارے ساتھ جوڑ دیا اس کے حساب کو، کتاب کو، موسم کو، ٹھنڈے کو، گرم کو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب کچھ بھی ہے نا، کل یجری لاجل مسمى، سمجھ لو یہ ایک مقرر وقت تک کے چلنے والے ہیں، جب یہ سمجھ میں آ جائے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گی تمہاری زندگی، تمہارے سامنے پیدا ہونے والے، تمہارے سامنے مرنے والے، کہ ایک پیدا ہوا تھا جب، آج مر گیا، آج اس کو دفنا کے آ گئے، تو اس کو پیدا کر کر ایک مدت مقرر کرے تھے، وہ اپنی مدت کے اوپر زندگی گزارا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کی، سورج کی، کائنات کی، ہر ایک کی ایک زندگی مقرر کر دیے، نظام بنا کر چھوڑ دیے ہیں، اسی نظام کے اوپر قائم و باقی چلا رہے ہیں، لیکن ایک مدت تک ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یدبر الامر، اس کی تدبیر کرنا، رول کرنا، چلانا، کنٹرول کرنا، صرف وہی کرتا ہے، بس یہ پہچانا۔ جب یہ کرتا ہے تو تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، پھر جاگنا، یہ بھی اسی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ادھر سے ادھر جاؤ غور کرتے ہوئے، یا پہلے وہ نظام پر غور کرو، تو پھر فی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو، سمجھ میں آ جائے گا تم کو۔ یفصل الآیات، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے حقیقت کو بیان کیا، جبکہ عقل، فکر، فہم عطا کیا ہے، بیان کیے بغیر تمہیں سوچنا تھا، تم صرف کھانے پینے دنیا میں رہنے کا سوچ رہے ہو، ارے کھانا دینے والے کو نہیں سوچ رہے، کھانا پیدا کرنے والے کو نہیں سوچ رہے، تمہاری زندگی جو چل رہی ہے، سنور رہے، چلانے والے کو غور نہیں کر رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر دیتے ہیں، کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تم میں صرف ایک یقین پیدا کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تم کو تمہارے رب سے ملنا ہے، تمہارے رب کا، ہر شخص کو اپنے رب کا سامنا کرنا ہے، یہ سامنا اچھا ہو برا نہ ہو، ایمان کے ساتھ ہو بغیر ایمان کے نہ ہو،
اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہو، بغیر رضامندی کے نہ ہو، اللہ کی رحمت مہربانی کے ساتھ ہو بندے کا آمنا سامنا اللہ اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے غضب اور جلال کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی وضاحت قرآن میں کئی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تاکہ تم کو تمہارے رب سے ملاقات کرنا ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے۔ ساری کائنات کو ایک مدت کے لیے پیدا کیے، وہ بھی ختم کریں گے۔ جب یہ سب ختم ہوگا تو تم کو تمام کو اٹھنا ہے۔ اور اس زمانے کے انسانوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو قیامت تک جو ہے ان کو زیادہ انتظار نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے جتنے امتیں گزرے ان کو سب سے بڑا انتظار ہے۔ ان کو پہلے وجود میں لایا گیا، ان کو موت دے دی گئی، پھر عالم برزخ میں یعنی خبر والی زندگی میں، یعنی موت کے بعد والی زندگی، قیامت میں اٹھائے جانے سے پہلے والی زندگی، اس کو کہتے ہیں برزخ، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہو۔ ان کو تو کافی انتظار ہے، لیکن اس امت کے لیے ایک فضیلت ہے، زیادہ انتظار نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد تو قیامت ہے، اٹھائے جائیں گے تو حساب و کتاب کے بعد سب سے پہلے حساب و کتاب کی تکمیل اسی امت کی ہوں گی، تو لہذا جنت میں داخلہ اس امت کے لوگوں کا پہلے ہوگا، تاکہ تم یہ یقین پیدا کر لو تم کو تمہارے رب کے ساتھ ملنا ہے، تو لہذا ہر کام ہر چیز کے اوپر یہ یقین رکھ کے آگے بڑھو، اللہ کو اس طرح پہچانو۔ پھر اور چند چیزیں علامتیں اگلی آیتوں میں۔